بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرما دی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مبغوث ناپسندیدہ بندوں کی علامات بھی ذکر فرما دی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اصحاب سے بچائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت جبکہ باقی 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو، اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے، اور یہ شخص علیحدگی میں اس مانگنے والے کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائیں، اور یہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو آہذاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ اسی طرح وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان کارزار میں شکست ہو گئی ہو، لیکن وہ شخص بھاگنے کے بجائے سینہ سپر ہو کر بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح نصرت اس کے قدم چوم لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرے، دوسرا وہ شخص جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو لیکن دوسروں پر ظلم کرے۔ پہلا مبغوث تو وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود زناکاری کا مرتکب ہو، دوسرا مبغوث وہ بندہ ہے جو تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے۔ قرآن و سنت میں متکبر شخص کے بارے میں بہت سخت وعیدیں مذکور ہیں۔ تکبر کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایسا شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہیں وہ بھی تکبر کرے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگ ذلیل سمجھے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتایا ہے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ تیسرا مبغوث بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے۔ جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے، کیونکہ مال کا مل جانا محض اللہ کی عطا سے ہے، اس کی وجہ سے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے الغنی المظلوم کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی قرض خواہوں کو قرض کی ادائیگی نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور مبغوث ہونے سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔